الذين هادوا والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين گزشتہ چند آیات مقدسات دے اندر یہود و نصارہ دیاں چند خباستاں دا اللہ نے ذکر فرمایا۔ پہلی خباست تو انہاں دے اندر اے پائی گئی یقولون بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، زبان نال ایمان دا دعویٰ کردے ہن مگر در حقیقت انہاں دے دلاں دے اندر ایمان کوئی نہیں ہوندا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو تسلی فرمائی، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، کہ میرے محبوب انہاں دا کفر اور ضلالت دی طرف دوڑ دوڑ کے جاونا، لا يحزنك تسا مغموم نہ ہوئے کرو، کیونکہ دولت ایمان اس نو ہی نصیب ہو سکتی ہے جس نو میں اللہ پسند فرما لوا۔ دوسری انہاں دی خباست ہے سماعون للکذب، مسلمان قوم دی جاسوسی کرنا اور اس جاسوسی والی خبرہ دے اندر بھی للکذب جھوٹ ملا دیونا، حقیقت دے اندر ملاوٹ کذب و افترادی کرنا، مسلمان قوم دے درمیان انتشار پھیلاونا، یہ یہودیاں دا کم ہے، مسلمانہ دا کم نہیں ہے۔ تیسری خباست انہی قرآن نے بیان فرمائی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ دی کتاب دی
معانی اور الفاظ دے اندر تبدیلی اور تحریف پیدا کرنا، اللہ دی کتاب دی حقیقت نو بدل کے لوگوں دے سامنے بیان کرنا، اے یہودیاں دی عادت ہے۔ ہن انہاں آیات مقدسات دے اندر اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، میں رب دی کتاب نو انہاں نے جان بجھ کے تحریف کر کے لوگاں دے سامنے نقشہ بدل کے دسیا، ظاہر کیتا۔ در حقیقت میں رب دی تورات والی کتاب نری ہدایت اور نور ایمان دا خزانہ ہے۔ یہ اللہ نے اس وجہ تو اس بات دی وضاحت فرمائی ہے تاکہ عوام الناس اے نہ سمجھے کہ ساڈے علماء مسئلہ او بیان کر دے ہن جو کہ اللہ دی کتاب دے اندر موجود ہے۔ اللہ نے وضاحت کر دیتی کہ میں رب دی کتاب تو نری ہدایت اور ایمان دا خزانہ ہے، تواڈے مولوی جان بوجھ کے میں رب دی کتاب دے اندر تحریف کر کے تانوں گمراہ کر دے ہن، میں اللہ دی کتاب دے اندر کوئی قصور نہیں ہے۔ میری کتاب تو نری ہدایت اور نور ایمان دا خزانہ ہے۔ اور اس بات دی دلیل اے ہے کہ یحکم بہا النبیون، بنی اسرائیل دے اندر جو بھی میرا نبی آیا ہے اس نبی نے میں رب دی کتاب دے مطابق ہی عمل کر کے دکھایا۔ میرے نبیوں دے عمل دے اندر اگر تبدیلی نہیں آئی تو تواڈے مولویوں چ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے تواڈے مولوی غلط ہیں، اللہ دی کتاب غلط نہیں ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، میرے ہر نبی نے میں رب دی کتاب دے مطابق عمل پیدا کیا، اور انہاں انبیاء کرام نے للذین ہادوا، تواڈے وچ جڑے اس وقت یہودی ہیں وہ بھی تسلیم کردے ہیں کہ واقعتاً اللہ دی کتاب دے مطابق ہر پیغمبر نے زندگی بسر کی تھی۔ چلو یہ تو ہے نا حرام خور مولوی والربانیون، جیڑے تواڈے وچ اللہ دے ولی قسم دے لوگ ہیں، تساں انہاں کول ہی پوچھو، وہ بھی اس بات کی شہادت دے سن کہ ساڈا ایمان اور عمل اونج ہے جی میں اللہ دی کتاب نے دسے۔ باقی جڑا تساں اللہ دے دین دے اندر ملاوٹ کر رہے ہو، تانوں اصل دے اندر خطرہ ہے کہ حقیقت اگر ظاہر کی تھی تو مریدین دا جتھا ختم ہو گئی سی۔ تو فلا تخشوا الناس، لوگاں دا خوف تے خطرہ دل وچ نہ رکھو، وخشون، دل دے اندر خوف خدا پیدا کرو۔ عوام دی مرضی دے مطابق لا اس وجہ تو اللہ کریم نے یہ سارے احکامات بیان فرمائے ہیں تاکہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے علماء نو بھی تنبیہ کیتی جائے کہ تواڈے اندر بھی او خصائل خبیثہ نہ پیدا ہو جاویں جو کہ تواڈے تو پہلے یہودیت عیسائیہ دے اندر ہے۔ اللہ فرماتا ہے جڑے علماء ہن، احبار ہن،
ربانیین ہن اولیاء اللہ بمستحفظوا من کتاب اللہ اسا اپنی کتاب دی حفاظت دی ذمہ واری انہاں تے سٹی آئی کیونکہ عالم جو ہن اللہ نے فرمایا تسا میری کتاب دے عالم ہو لہذا میں رب دی کتاب نو ضائع تے برباد نہ کرے وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَا میں رب دی کتاب تے نگران مقرر رہا مگر انہاں مولیاں دا حال بھی اے نکلیا کہ انہاں لوگاں دی منشا دے مطابق فتوے دیونے شروع کر دیتے اللہ دی کتاب دا حیا نہ مگر جیڑی کتاب مقدس قرآن کلام اللہ اللہ رب العزت نے قلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمائی ہے اللہ اس قرآن پاک نو اسے واسطے علماء دی نگرانی چ نہیں رکھے اس کتاب دے بارے اللہ خود فرما دیتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اتارے بھی اسا ہے اور اس کی حفاظت دے ذمہ وار بھی اسا کیونکہ مولویاں پیرا احبار رہبان گدی نشینہ پیری مریدی دے سلسلے نو اللہ نے ویکھے ہے کہ جدہ بھی انہاں مولویاں نو ضرورت پوندی ہے اے اپنی طرف چھک لیں دن مگر اللہ دی کتاب دا حیا نہیں کرے اللہ فرماتا کانو علیہ شہداء او بنی اسرائیل دے علماء احبار رہبان اولیاء اللہ میں رب نے توانو اپنی کتاب تورات و انجیل تے نگران مقرر کیتا مگر جدہ قرآن پاک آیا اللہ فرمائندہ ہے محیمنن میں قرآن نو ساریاں کتابہ دا نگران بڑھا چھوڑا ہن مولویاں دا وٹ کڈے تاں قرآن پاک دنیا دی کسے کتاب دا ولاکہ کڈے تاں بھی قرآن پاک کسے بے دین دے مذہب دا ولاکہ سدھا کرے تاوی رب دا قرآن پاک بلکہ خود صاحب قرآن محمد خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے فرمایا فتبع قرآن میرا سونا جے توئیں بھی زندگی گزارنی ہے تا قرآن نو اگو رکھ کے زندگی گزارنی تیری بھی ستھری اور بے مثال زندگی دا ضامن بن کے آیا تو میں رب دا قرآن بڑھا بھائیو تسا زی شعور زی فہم آدمی ہو تھوڑے وچوں کئی صاحب بصیرت لوگ ہوتے اندازہ لگا لو کہ علماء اور پیر دے جبے کبے پہڑ والے اور دین دے ٹھیکے دار بنن والے لوگاں نے خدا دے دین دا کیا حشر کیتا ہے جے دی وجہ تو رب دے قرآن نے نقشہ بیان فرما دیا پیری مریدی اعلی سلسلہ یہ بنی اسرائیل دے اندر چلے ہے امت محمد الرسول اللہ دے اندر نہیں ہے یہ یہودیاں ایجاد کی سوڑے محمد الرسول اللہ نے اگر کسی دی بیعت کیتی ہے تو صرف بیعت اسلام فرمائی ہے انہوں نے ارکان اسلام دا پابند بنایا ہون جڑیاں نسبتاں بن گئی ہیں جی گولڑے شریف حال ہے تے بورڑے شریف حال ہے تے گھمکول شریف حال ہے یہ ساری دی ساریاں عادتاں تے رسمہ یہودیاں جو نکلی ہیں میرے محمد دی سوڑی شریعت جیس دا وجود
قرآن نے اس واسطے اس بات دی وضاحت فرمائی ہے کہ ایک قباحتاں اور خباستاں ایک غیر مسلم لوگاں دے اندر ہو دیا ہے میرے محمد الرسول اللہ دے منن والے مسلمان چے خرافات نہیں ہوتی. انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان ہمیشہ دوسرے مسلمان دا انجے خیر خواہ ہوندا ہے جویں او اپنی جان دا خیر خواہ ہوندا ہے. البتہ علماء تے اللہ دے قرآن نے ایک ذمہ واری رکھی ہے کہ چونکہ اہل علم آدمی پیغمبر دے منصب نبوت دا وارث ہوتا ہے تو وارث وہی ہو سکتا ہے جیڑا وراثت دا حق ادا کرے. اس واسطے قرآن پاک نے یہ ہو جائے علماء دی وضاحت فرمائی ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. انبیاء دے وارث او علماء ہو سکتے ہیں جنہاں دے دل دے اندر خوف خدا موجود ہو. جڑے حضرت صاحب تے جڑے پیر صاحب دے دل دے اندر اے ہوئے کہ بھاوے ایک غریب گھرانہ ہی کیوں نہیں ختم پڑھاونا ضروری ہے فرض ہے تے دے واسطے کھانے مکھانے دا ہونا بھی ضروری ہے دودھ دا گلاس بھی 40 دن تک مولوی نو کھواونا ضروری ہے. اپنی امانت دیانت نال دسو جیڑا بیچارہ اپنے بچیاں نو نہیں کھوا سکدا او 40 دیہاڑے مولوی نو سڈے یار کتھوں پالے. تو مولوی دے دل دے اندر احساس ہے نہیں ہے. اے احساس اس وقت پیدا ہوتا ہے جدو یکش اللہ او دے دل وچ وسن والا کون ہوئے؟ اللہ. اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت نو بڑی سوڑی تے ستھری زندگی عطا فرمائی ہے. یہ دا معاشرہ بڑا صاف تے ستھرا بڑا ہے. غریب ہے امیر ہے. اللہ فرماتا شعوبا و قبائل لتعارفوا. کوئی موچی ہے کوئی پاولی ہے مسلی ہے میراسی ہے کبھار ہے سید ہے ہاشمی ہے قریشی ہے وڈا یا چھوٹا ہے. لتعارفوا یہ صرف تانوں میں آپس دے اندر متعارف رکھن واسطے قوم قبیلے بنائے. میں رب دے دربار دے اندر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم میرے نزدیک سب تو زیادہ مکرم او بندہ ہے جن دے دل وچ وسن والا کون ہوے؟ ایک اللہ. مگر آج ایسا لوگ کیا دن اے میاں ہویا جو کمی اے ماں دے رحم وچ نکلے کمی ہو کے نکلے تے تو ماں دے رحم وچ برسٹر بن کے نکلے. سارے رحم مادر جو نکلے ہیں الف تلف ننگے ہو کے نکلے. اصل لباس اس بندے نو نصیب ہویا جس نو محمد دی سنت والا لباس نصیب ہو گیا. تو اس واسطے اللہ دے قرآن نے انہاں یہود و نصارہ دیاں خباستاں دا ذکر فرمایا اور اس امت دے علماء نو یہ سبق دیتا ہے کہ اگر تواڈے اندر بھی ایسیاں گندیاں عادتاں پائیاں گئیاں تا تسا بھی انجے تباہ و برباد ہو سو جویں اس قوم دے مولوی تباہ و برباد. اتھے اللہ دے قرآن نے صاف لفظ فرما دیتا ہے من لم یحکم من جو بھی لم یحکم نہیں فیصلہ کرتا بما انزل اللہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جو بھی فیصلہ نہیں کرتا اللہ دی کتاب دے نال
فاولئک هم الکافرون۔ وہ کون ہے؟ بولو نا۔ کہ ہمیشہ فیصلہ کتاب نال اوہی کرسی جڑا عالم ہو، عام آدمی تو نہیں کر سکتا۔ تسا کر سکتے ہو؟ فیصلہ کون کرے سی؟ عالم ہو سی۔ اے علماء واسطے اللہ نے فرمایا۔ تو اے بھی ایک ثابت ہو گیا کہ سونے محبوب دی محبوب شریعت دا خزانہ بن کے آیا تو صرف رب دا قرآن بن کے آیا، باقی ہر شے او دے تلے تابع۔ اصل خزانہ رب دا قرآن بن کے آیا۔ اس وجہ تو فرمایا ہے کہ غالباً پچھلے جمعے میں عرض کیتا ہے کہ زانی دی سزا دا مقدمہ آیا ہا سوڑے محمد الرسول اللہ دی خدمت دے۔ یاد ہے تو انہوں یہودیاں آکھیا بھی اے دی سنسار دی سزا نہیں ہے، اسا بس کھلا پولا تے کھوتے تے منہ کالا کر کے بہا کے گلیاں چ پھرا چھوڑے نے، یہی سزا ہے تورات دے اندر لکھی ہوئی۔ وہ مقدمہ آ گیا سونے محمد الرسول اللہ دی خدمت دے اندر۔ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ شادی شدہ زانی دی سزا سنسار ہے، اور جیڑا فیصلہ میں محمد دی شریعت نے کیتا ہے وہ فیصلہ رب دی کتاب تورات وچ بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ جس ٹائم اللہ دے رسول دے سامنے کتاب کھولی گئی، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ویکھو تہاڈی اپنی کتاب دے اندر یہ مسئلہ ہے۔ تو اس وقت تو بول کے آکھن لگے جی گل یہ ہے کہ واقعتاً مسئلہ تو انجے ہے، ساڑی کتاب دے اندر بھی یہی فیصلہ ہے، مگر ساڑھے ایک شہزادے نے بادشاہ نے زنا کیتا ہے، او دے بادشاہ ہون دی وجہ تو اسا او دے سزا لاگو نہ کر سکے اسے، او کھلے پولے والا بندہ ہا۔ ہون اے گناہ تے جرم جڑا تلوے عام لوگاں چو ایک بندے نے کیتا ہے، اسا اینو سنسار دی سزا لاگو کرن لگے ہے تو ایدی برادری کھڑ نلے ہو گئی ہے۔ اس آکھا بھی ایک یہ مسئلہ ہے بھی ساڑھے واسطے کتاب دا مسئلہ ہے تے شہزادے واسطے کتاب دا مسئلہ نہیں، یعنی امیرہ واسطے قانون ہو رہے تے غریبہ واسطے او سمجھے دے پہ ہو۔ تو اے وانڈ یہودیاں چاہی مسلمانہ چاہی وانڈ نہیں ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک مقدمہ آ گیا فاطمہ بنت قیس دا کہ او دے ذمے چوری ثابت ہو گئی۔ اللہ دے رسول نے فرمایا بھئی قرآن ادا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چورنی ہوئے یا چور ہوئے او دا ہاتھ تے پیر کٹو۔ اللہ دے رسول دی خدمت دے اندر آ گئے لوگ سفارش کرن لگ گئے، یا رسول اللہ اسا چوری بھی دینے ہیں، چٹی بھی بھرینے ہیں، جو آتے ہو اسا دوئی سزا بھگتڑ واسطے تیار ہیں، مگر ساڑی بچی دا ہاتھ نہ کٹیا جائے ورنہ ساڑا پورا قبیلہ بدنام ہو گئی سی۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر منہ بولیا بیٹا حضرت زید بھی سفارشی بڑھ کے آیا۔ جدہ اس نے بھی آ کے سفارش کی تھی، محمد دا چہرہ متغیر اللون ہو گیا۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا زید یہ تو فاطمہ بنت قیس ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی کیوں نہ ہوئے، ہاں محمد اس دا بھی ہاتھ کٹ چھوڑے۔ محمد دی شریعت نے ہر واسطے قانون برابر رکھے ہیں، امیرہ واسطے ہور تے غریبہ واسطے ہور، اے طریقہ کافرہ دا ہوندہ ہے، محمد دی شریعت نہیں ہے۔ تو خیر بہرا اس وجہ تو اللہ کریم نے قانون بیان فرما دیتا ہے کہ مولویاں تے پیراں دے اکٹھ کر کے تے کسے چیز تے فتوہ دے چھوڑنا دین نہیں ہے۔ دین او ہو سی جڑا میں رب دی کتاب نے بیان کر۔ من لم يحكم بما انزل اللہ
جس بندے نے اللہ دی کتاب نال فیصلہ نہ فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ او بندہ دائرہ اسلام چوں سارے بولو مولویاں دی گل ہے تساں تے چھٹے ڈھکے ہو نا فیصلہ کرے سی تے کون کرے سی مولوی کرے سی اللہ دے قرآن نال جڑا فیصلہ نہیں کردا او دائرہ اسلام چوں بولو ادھے وچ بریلوی تے دیوبندی دی تفریق کوئی نہیں اہل حدیث غیر مقلد یا حیاتی مماتی دی بات نہیں ہے اللہ فرماندا ہے من لم يحكم بما انزل اللہ جڑا اللہ دے کتاب قرآن نال فیصلہ نہ کرے انہیں سمجھو کہ اس بندے تا میرے محمد اسلام نال تعلق کوئی نہیں آئے حالانکہ جڑے پیغمبر تے ہر وقت قرآن پاک نازل ہونا لے اللہ دے پاک پیغمبر نال مخالفت کرنے والے لوگ جتھے بھی میرے پیغمبر دا مقابلہ کرے نا تا اکو خود اللہ قرآن نازل کر کے محمد دیاں صفائیاں دا اعلان فرما چھوڑیں دا قرآن دا سب تو پہلا مولوی دنیا تے آیا تا محمد الرسول اللہ ہے اپنی امانت دیانت نال دسو توجہ کرے آئے اللہ دے پیغمبر دے تا قلب مقدس تے قرآن اتر دا راندہ گئی اس وجہ تو جتھے میرے پیغمبر دی مخالفت ہویا اللہ فوراً قرآن نازل کر کے محمد دیاں صفائیاں بیان کر دیندہ گا جتھے میرے پیغمبر نال منافقت کرنے والا کوئی ہویا اللہ دا قرآن نشان دے فرما دیندہ آئی کہ اوہ بیٹھائی منافق اوہ دیاں علامتنی منافق دیاں مگر آج تا دنیا تے پیغمبر تا کوئی نہیں آئے اسا کوئی نبی تا نہیں آئے سانوں کی میں پتہ لگنا گئے کہ اے منافق ہے تے میری جو مخالفت پہ کریں دین یار میریاں صفائیاں کون دے وے اللہ فرماندہ ہے جے تو تیرا تعلق میرے قرآن نال جڑیا رہ جاوے تو میرے قرآن نال عدل و انصاف نال برتاؤ کر تو اپنا عمل میرے قرآن نال پیدا کر تو اپنی وفاداریاں میرے قرآن نال پیدا کر تو اپنا تعلق تے جوڑتے وابستگی میرے قرآن نال پیدا کر دے مینوں اللہ وردی قسمیں ایو قرآن پاک تیرے واسطے میں اللہ عزت دا خزانہ بنا چھوڑنا اسے واسطے اللہ کریم نے اپنے سونے محمد معصوم نو فرمایا ہے میرا سونا محمد پاک لا تو حرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانا میرا سونا محمد الرسول اللہ جدا میرا جبرائیل امین قاری تینوں قرآن آکے سڑائیں دا کھلوتا ہوندہ ہے اس وقت تو نال نال نہ پڑھیا کر میرا پیغمبر کیونکہ آمن والے وقت دا تینوں نہیں پتا متا کلنو کوئی انجنا آکھے کہ جبریل دا پڑھے ہویا ہو رے تے محمد دا پڑھے ہویا ہو رہے
لہذا جداں جبرائیل امین تینوں قرآن پاک پڑھ پڑھ کے کھلا سنائندہ ہووے لا تحرک بھی لسانک اپنی زبان مبارکہ نو متحرک نہ کیتا کر نہ ہلایا کر چپ کر کے سنیا کر تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے قرآن ایک ایسے شہنشاہ دی کلام ہے کہ جدہ پڑھیندی پئی ہوئے تو خود محمد نو یکوں بولن دی اجازت نہیں ہے قرآن پڑھیندہ پہ ہوئے تو میرا سونا لا تحرک بھی لسان تو اپنی زبان نو ہلانا بولو کیا مطلب ہے کیونکہ ایک کتاب بھی آخری بن کے آئی ہے فیصل بھی آخری بن کے آیا ہے بیان بھی آخری بن کے آیا ہے انہو لقول فصل چھیڑے بن کتابے تو میں رب دا قرآن ہے لہذا میرا سونا محمد الرسول اللہ جدہ میرا قرآن پہ پڑھیندہ ہوئے زبان نو حرکت نہ دیتی کر فَإِذَا قرآنا جداں سان تیرے سامنے قرآن پاک پڑھ کے سنائیے تفتبع قرآن اس وقت ساڑھے قرآن دے پچھے پچھے رہا کر میرا سونا پیغمبر توجہ کرو اللہ فرماتا قرآنا جداں اساں پڑھ دے ہائیں اس قرآن پاک لو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کریم انہا تختیاں دے وچو انہیں موٹھ بھر کے جبرائیل امین نو دے کے نہیں گھل چھوڑیں دا بلکہ قرآناو اللہ خود پہلے قرآن نو پڑھ دا ہے اللہ جدہ پڑھ دا ہے اللہ نو علم ہوں دا ہے جدہ اے آیت میرے پیغمبر دے دل مقدس دے وینی آئے میرے پیغمبر نے جدہ پڑھ کے سنا منا ہے میرے پیغمبر دے قتل دے منصوبے بنائے جاونے میرے محمد دے دندان مبارک شہید کیتے وینے میرے محمد دے رحمت تے کنڈے نشاور کیتے وینے میرے محمد دے قتل دے منصوبے بنائے جاونے میرے محمد نو وطنوں پہ وطن کیتا جاونے مگر وطوی اللہ دا فتبع قرآن میرا پیغمبر تو میرے قرآن دا لڑ نہیں چھوڑنا بھاویں ساری دنیا بھی تیرے مقابلے دے اندر آ جاوے ثم ان علینا بیانا تو میرے قرآن نال جڑ کے رہو تے ہر ایک دے کونے کونے تک تے محمد دی قرآن علی آواز نو پہنچاون والا کون اس وجہ تو اللہ کریم نے اپنے سوڑے محمد کریم نو بھی فرمایا ہے میرا سونا پیغمبر تو بھی اسے قرآن دے مطابق چلنا ہے لہذا تاں اللہ نے فرما دیتا ہے مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جیڑا اللہ دی کتاب نال فیصلہ نہیں کریں دا جیڑا اللہ دے قرآن نال فیصلہ نہیں کریں دا یہ تو فیصلہ کرنا ہے کہ مردے سن دے یا نہیں سن دے اللہ فرماتا بھاجیا میرے قرآن نال فیصلہ کر یہ تینوں مسئلہ سمجھ نہیں پہ آندہ کہ اللہ دا پیغمبر عالم الغیب ہے یا نہیں ہے یہ تینوں مسئلہ سمجھ نہیں پہ آندہ کہ اللہ دا پیغمبر حاضر ناظر ہے یا نہیں ہے یہ تینوں سمجھ نہیں پیاندی کہ مختار کل او ہے کہ نہیں ہے تینوں سمجھ نہیں پیاندی کہ مشکل کشا کون ہے تینوں سمجھ نہیں پیاندی کہ داتا کون ہے تینوں سمجھ نہیں پیاندی کہ دھیاں تے پتر دیوانا لکھاؤن ہے اللہ فرماتا ہے مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ میرے قرآن نال فیصلہ تو چکر مینو رب دی قسم ہے میرا قرآن پاک تیرے سارے جھیڑے حل کر دے فیصلہ کہے کل کرو بولو اس بنی اسرائیل دے مولوی تباہ و برباد ہوئے تو اسے وجہ تو ہوئے کہ انہاں اللہ دی کتاب کو لو فیصلہ اللہ دے محبوب محمد معصوم
آج تو اچھا چپڑو صلی اللہ علیہ وسلم. جس پیغمبر تے ہر وقت نزول وحی دا سلسلہ جاری ہے. ایک موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر تے اللہ کریم نے سلسلہ وحی بند چا فرمایا، موقوف چا فرمایا. مخالفین نو ٹھوکن دا موقع مل گیا. تھوڑی دن واسطے قرآن نہیں سنایا، کتے بھوکنا شروع. حالانکہ اللہ دے پیغمبر دا ہر ساہ گزردا ہے تو کہیں دی مرضی نال گزردا. جیڑا پیغمبر آتا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ. میری زندگی دی ایک حرکت کہیں دینا تے بولو. جیڑا پیغمبر آتا ہے میرا ایک سا چلتا ہے تے آندا ہے تے ویندا ہے تو کہیں دینا تے. او پیغمبر نو اللہ کریم نے کچھ دنوں واسطے سلسلہ وحی بند چا فرمایا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دے اتے وحی دا سلسلہ موقوف ہو گیا ہے. جڑے بے ایمانن قرآن دے دشمنن، حالانکہ قرآن تو انہاں نو اگے کوئی نہ سکھاندا، چنگا تو انہاں نو اگے کوئی نہ لگدا، مگر ہن کچھ دیاڑے سلسلہ بند ہو انہاں نو بھوکن دا موقع مل گیا ہے. وہ آکھن لگے کہ معلوم ہوندا ہے کہ ہن جیندے کولو قرآن سکھ کے آدائی پیغمبر او مشکل کشا وی اینو چھوڑ گیا ہے، او وی ادے نالو تعلق تروڑ گیا ہے، اس وی اینو پراں تھرو کے سٹ چھوڑیا ہے، او وی اینو اپنے ہاں نال نہیں لیندا، اس وی اینو چھڑک چھوڑیا ہے. مگر اللہ کریم فرماندا ہے جب میں سلسلہ وہی بند فرمایا ہے اس بھی میں اللہ دیاں کئی حکمتان، مگر جدہ کتیاں نے بھوکنا شروع چا فرمایا ہے. اللہ فرماندا ہے جسانو توقف تروڑنا بھی کیوں نہ پہ جاوے، او تا تروڑ دینے آئے مگر محمد دی میں اللہ کانڈ لگن دیندہ نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر دوتے بکواسات بکن والے پہ بک دے، مگر ایک دن دنیا کھلوتی ہے بیر انتظار دے اندر. اتو چودوی تے چند تو بھی زیادہ مکھڑا لے کے میرا محمد الرسول اللہ گھرو بیر پیا نکل دے. اگو جبرائیل امین تشریف لے آئے نے. او اللہ دے پیغمبر والے ان اشارہ کر کے آدھا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. جبرائیل امین اشارہ بھی کیتی کھلوتا ہوئے توجہ کر، ہاتھ دا اشارہ بھی محمد دے متھے والوے، اتو سورج بھی چڑھدا پہ ہوئے، اتو محمد بھی متھا لے کے آیا کھلوتا ہوئے. اللہ کریم اتو قسم چاہ کے آکھے وَالضُّحَىٰ او میرا سونا محمد الرسول اللہ. ایک اے آسمانت سورج چڑھیا کھلوتا ہے، جدہ اے چڑھن لگا ہے تا 7 شوائیں لے کے چڑھتا پیا، مگر اتنیاں 7 شوائیں لے کے چڑھن والے دے اندر اتنیاں رونکا نہیں ہیں جتنے ایک رنگ والے محمد دے چہرے چ رونکا پا دی.
کدی تجربہ کیتا کرو جداں صبح سویرے سورج پیا نکلدا ہوندا ہے شبنم دے قطریاں تے شعاع جدا پوندی ہے اس وقت کدی ویکھیا کرو اس قطرے دے وچوں کئی رنگ پہ نکل دے ہوندے ساوے تے پیلے تے رتے پہ نکل دے ہوندے بڑیاں شعاعیں تے بڑے رنگ پہ نکل دے ہوندے اللہ کریم قسم چاہ کے آدھا میرا سونا پیغمبر او سورج چڑھے تے شبنم تے قطرے دیا رنگ تے تبدیل ہو ویندیاں اتنا تو اس لے شبنم دا قطرہ سونا نہیں پہ لگدا ہوندا جڑا پسینے دا قطرہ تے محمد دے متھے تے پہ لگدا ہوندا کمال ہے رب کا مینو رب ہون دی قسم ہے تیرے رب نے کدی تینو چھوڑیا نہیں تیرے رب نے تینو کدی جھڑکیا ہی نہیں ہے حالانکہ جڑا کافرہ نے اعتراض کیتا میرے دل توجہ کافرہ نے اعتراض کیتا کہ محمد نو دا رب بھی چھڑ گیا مگر پہلے اللہ دو قسمہ چاہیے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ تریے نمبر تے کافرہ دے سوال دا جواب تیسرے نمبر تے آکے اللہ فرمایا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ کیا مطلب اللہ فرماندہ ہے میں دو قسمہ چاہ کے پہ شہادت دینا میرا سونا ویکھا پیا سورج چڑھدا پیا ہاں چڑھدا پیا ہے رات آندھی پئی ہے ہاں آندھی پئی ہے اللہ فرماندا اس بات کا ثبوت ہے کہ جہان قائم ہے تا دلیل ہے کہ رب تے محمد دا تعلق تروٹ سکدا ہی نہیں کہ تیرے نال میرا تعلق تروٹ ونجے تے سانو جہان رکھن دی ضرورت کیڑی سورج جے چڑھدا پیا تے لہندا پیا دلیل ہے کہ رب دا محمد نالو تعلق تروٹ سکدا نہیں تا اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعتن کہ تیرا رب تینوں چھوڑ گیا مگر سن میرا پاک پیغمبر وللآخرۃ خیر لک سبحان اللہ وللآخرۃ خیر لک من الاولا اولا تو مراد دنیا آخرت تو مراد قیامت والا دن اللہ فرماندا ہے میرا سونا محمد پاک اتھے دنیا تے تائیں پیغمبر نو اتنا عروج دیتا ہے اتنا عروج دیتا ہے کہ مقدی مکائیے رفعنا لکا ذکرک تے جدہ تو ساڑھے کو آنا ہے اس وقت گین موج دی بھی ضرورت نہیں ہونی تینوں اتنا دینا ہے اتنا دینا ہے اتنا دینا ہے کہ تو اللہ اللہ تو خود آکھنا ہے اللہ بس کر فترضا میں محمد راضی ہو گیا توجہ کرے آئی تھے لفظ فترضا موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم نے فرمایا طور پہاڑ تے آ تے 70 سردار قوم دے لے کے آویں جس وقت چل دے پیا موسیٰ کلیم اللہ طور پہاڑ دے انہاں 17 تو پہلے اس جگہ تے پہنچ گئے اللہ پہ پوچھ دے موسیٰ کلیم اللہ کو ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ او موسیٰ تو اپنی قوم تو جلدی کیوں آئے بہو عالم حالت اللہ تو ساری حالتا جان گئے اللہ نے پوچھے آپ باقی 70 پیچھا رہ گئے
کہ تو انہاں تو پہلے بھاج کے کیوں آئے؟ آکھن لگا ہم اولائی علی اثری، اللہ بس میرے پیچھے پیچھے وہ بھی آندے پہن. اللہ فرماتا ہو تو میں نے پتا پچھو آندے پہن، مگر انہاں تو پہلے کیوں آیا؟ او دی پتا کیا ہے؟ آکھن لگا اجل تو الیک رب لترضا، اللہ اس وجہ تو جلدی آیا تاکہ میرے دل دی کیفیت تو جاندا ہے. میں تیرے شوق محبت کی وجہ تو دوڑ کے جلدی تاں آ گیا لترضا، تاکہ تو رب میرے تے راضی ہو جا. میرے تے بولو موسیٰ علیہ السلام اس وجہ تو بھاج کے گیا جو اس تے کون راضی ہوئے؟ بولو اللہ راضی ہوئے. اللہ محمد نو فرماتا والا سوف یعطیک ربک فترضا، اسا تینو اتنا دینا ہے، اتنا دینا ہے. اور کیوں دینا ہے؟ فترضا، تاکہ محمد راضی ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام کئی راضی کرنے کی کوشش کرے کہ محمد کریم اللہ خود پہ راضی کرنے دا پہ فرمائیدہ ہے میرا سونا تینو اتنا دسائیں کہ فترضا، تو آپ سے اللہ پاس میں راضی ہو. ایک تو معنی اے ہائی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اتھے ایک معنی کریں دے ہن حضرت علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ، او فرمائی دے ہن وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. میرا سونا تو ایک قدم پٹینا ہے او دوتے جڑی اسا رحمت دا نزول کرینے ہیں، اگلا قدم جنا تو پٹینا تا دوہری کر کے رحمت دا نزول فرمائینے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ ایک قدم رکھے ہی اسا بک بھر کے تیرے تے رحمت دا سٹے ہے، دوا قدم اٹھائندہ پہ اسا دو بک بھر کے سٹے، تریا اٹھائے ہی تا ترائے بک بھر کے سٹے. اتھے اس واسطے آدھے ہن وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. تیرے ایک قدم دتے میں رب دی رحمت ہے. وہ پھر اپنی بولی چاہتے ہوندے ہن مختصر معنی کریں دے ہن سوڑیا جتھے پیروی اتھائی خیر. ہر قدم تے محمد رسول اللہ دے وجود تے اللہ کریم نے خیر و برکت دی باران برسائیے. تو مطلب کیا ہے کہ جتھے بھی کسے کافر نے پیغمبر تے بکواس کی تھی، سب تو پہلے رب دے قرآن نے بول کے محمد دیاں صفائیاں دا اعلان فرما دیتا ہے. ایسا نبی تا ہے نہیں، ایسا تا گناہگار جائے امتی ہے محمد رسول اللہ دے. علماء اگر دین قیم نو اگر محفوظ رکھنا چاہتے تو سب تو پہلا طریقہ قرآن نے یہ دسیا ہے کہ دنیا دا ہر رشتہ پھٹ جائے ترٹ جائے مگر عالم دا قرآن نالو رشتہ نہ ترٹے. جس نے اللہ دی کتاب تو ہٹ کے دین اسلام نو سمجھن دی کوشش کی تھی ہے وہ بندہ گمراہ ہو کے مر گیا ہے، اس نو کدی بھی ہدایت نصیب نہیں ہوئی. تاں اللہ کریم نے ایک موقع تے سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا ایک مقدمہ اللہ دے پیغمبر دی عدالت چ آ گئے. ایک فریق آتا ہے کہ ساڈا چور ہے تے دوسرا فریق آتا ہے اے نہیں چور بلکہ او چور ہے. جیڑے نو چور بنا کے پیغمبر دی خدمت دے اندر پیش کیتا گیا ہے او در حقیقت چور نہ ہائی، تے جیڑا مدعی بنیا کھلوتا ہے در حقیقت او. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو تو ہن اندرونی حالات دا پتہ کوئی نہیں.
ادے چنگے چنگے بڑیاں داڑیاں لے تے جبے کبے آلے مولوی بھی رلے کھلوتے نو آدن جناب ایو چورے مگر در حقیقت و چور کوئی نہیں ہے۔ اللہ دی پاک پیغمبر دی خدمت عالیہ دی اندر جداں شواہد پیش ہو گئے تے شواہد بھی اس بندے دے خلاف ہوئے، جداں گواہیاں بھی او دے خلاف ثبوت بھی او دے خلاف۔ ہن بظاہر جڑیاں چیزاں نبی دے سامنے ہن اللہ دے رسول نے تے شواہد دے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے، جداں گواہیاں بھی او دے خلاف معلوم ہوندا ہے گواہ خریدے جا سکتے، گواہ بلندے نے یار خریدے جا سکتے نا، تے اے گواہ خریدن والے ایسے حرامی ہوندے ہیں کہ پیغمبر دی شخصیت دا بھی حیا نہیں کرتے، معصوم پیغمبر دی عدالت جو مقدمہ چل دے پیا کم از کم ہون تا حیا چا کرو، اللہ دے پیغمبر دے سامنے گواہیاں دب گئیا، او چور ٹھہریا گیا شواہد تے ثبوت تے گواہاں دے ذریعے۔ ہن اللہ دے پیغمبر نے فیصلہ کرنا، ہن ساری دنیا منتظر ہے کہ محمد کیا فیصلہ کرے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فیصلے دی تیاری پہ کریں دے، اللہ کریم نے تو حکم نازل فرما دیتا ہے، اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اتھے لفظ بولیا بما اراک اللہ، اتھے اللہ نے فرمایا بما انزل اللہ۔ کیا مطلب ہے میرا سونا محمد الرسول اللہ، تو فیصلہ اون کیتا کر جویں میں رب دی سچی کتاب دی پئی ہوئے، تے جڑے مسئلے دی تے جڑے مقدمے دی تینوں سمجھ نہ آندی پئی ہوئے، بما اراک اللہ، میرے قرآن نو سامنے تو چ رکھیا کر، جیڑا مسئلہ تینوں سمجھ نہ آندا پے ہوئے میں اللہ آپے تینوں سمجھا دینا ہے۔ اللہ کریم نے خود پیغمبر نو دس دیتا کہ میرا پیغمبر اے چور نہیں ہے تے بے قصور ہے، لہذا اے گواہ بھی وکے ہوئے نہیں، اے سارے منافق رلے ہوئے نہیں، اے صرف تے پیغمبر کولوں فیصلہ غلط کراونا چاہندے ہیں تاکہ لوگاں دے وچ مشہور ہو جائے کہ پیغمبر معاذ اللہ بے بصیرت ہوندا ہے، مقدمے دی تہ تک نہیں اپڑ سکدا، صرف تیری نبوت نو داغ لگاواں دی انہاں نے کوشش کیتی ہے، لہذا میرا پیغمبر تو اگے قرآن رکھیا کر، جیڑی گل دی تینوں سمجھ نہ آسی میں اللہ خود تے محمد نو سمجھا دینی ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے بھائی بے قصور ہے تے جیڑا اصل قصور وار آئی او دے حق وچ اللہ دے پیغمبر نے فیصلہ فرما دیتا۔ تو مطلب کیا ہے، جتھے بھی کوئی معاملہ انج دا آویں لگا ہے اللہ نے فرمایا سامنے کیڑی کتاب نو رکھنا ہی، قرآن پاک۔ ہاں جداں بندہ مخلص ہو کے اللہ دی کتاب نال تعلق تے محبت رکھدا ہے، ایسے عالم دا اللہ شرح صدر خود فرما چھوڑیندا ہے، او دا سینہ اللہ کھول دیندا ہے۔ اللہ خود فرمادا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ فرمادا ہے جیڑا بندہ اسلام نال محبت رکھن والا ہوئے، شرح اللہ میں اللہ او دا سینہ خود کھول چھوڑے دا ہونا۔ او سمجھیں دے پئے ہو، ایک قدرتی ایک
آیت میں پڑھی ہے چاہ تو میں ایک مسئلہ بھی اتنے سمجھاوا چاہ. لفظ شرح اللہ اس بندے دا سینہ کے کردا ہے؟ بولو وہ کیویں کھلیندا ہے؟ چھرا مار کے چریندا ہے اللہ سینہ؟ جی او دے ان سمجھو بھی دل دے دروازے اللہ کھول دیندا ہے، وسعت پیدا کر دیندا ہے. او سمجھ رہے ہو؟ او دا سینہ چریندا تو نہیں نا کہ چیرے پہ ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس نو اللہ اسلام واسطے پسند کر دیندا ہے او دے سینے نو اللہ اسلام واسطے کے کردا ہے؟ کھول دیندا ہے. ایو لفظ اللہ نے سونے محمد پاک واسطے بھی بولے ہے. الم نشرح لکا، الم نشرح، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ سونے پیغمبر دا شرح صدر اللہ نے فرمایا ہے نا. ہے کہانیاں مشہور ہیں بھئی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام 6 سالاں دے ہن، بکریاں ودے چرائندے ہن تے جبرائیل امین آئے، انہاں نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو لٹایا اور انہاں دا سینہ چاک فرمایا اور سینے دے وچوں دل کڈیا باہر، پھر دل دا بھی آپریشن کیتا. اس دل دے وچوں بغض، اناد، حسد تے نفرت والا گوشت دا ایک خون دا منجمد لوتھڑا وچوں کڈیا، او صاف کر کے رحمت دے پانی نال محمد کریم دے دل نو صاف کیتا. وت او دا آپریشن تو بعد ٹانکے لگائے، پھر اس دل نو پیغمبر دے سینے دے وچ رکھیا، پھر اس سینے نو بھی ٹانکے لگا کے تے انہاں دا بالکل صاف ستھرا سینہ کر چھوڑیا. اے مانا کریندے ہن علم نشرح لکا صدرک دا، حالانکہ اس چیز دی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ دا پیغمبر پیدائش تو لے کے وفات تک بے عیب تے بے مثال ہے. محمد دی تھوکلو ہی اللہ بے عیب تے بے مثال بڑھایا ہے. ساڈا اے عقیدہ ہے محمد کریم ولادت تو لے کے وفات تک بے عیب تے بے مثال ہے. مندے ہو سارے؟ جی مندے ہو سارے؟ تے جیڑے بندے آدن جو 6 سال دی عمر دے وچ انہاں دا سینہ چیریا گیا تے دل دا آپریشن کر کے وچوں بغض کڈی، حسد کڈیا، کینہ کڈیا، نفرت کڈی، اے سارے پیغمبر دے دل وچ عیب ہان کے نانوات؟ اے عیب مننے پوسن نا، اے عیب مننے پوسن تاں ہی تا آ کے آپریشن ہویا ہے. یہ اے چیزاں نہ ہوون تے جبرائیل نو آپریشن کرن دی ضرورت ہے؟ تو ضرور آپریشن کراونا ہی دے. عقیدہ اے رکھو جو میرا محمد پاک جمدیاں دا بے عیب تے بے مثال ہے. جس وچ کوئی عیب کو پرچی شرچی ہے ہی. اچھا اے عقیدہ جیڑا اے عقیدہ بندہ رکھدا ہے کہ سونا پیغمبر جمدیاں دا بے عیب تے بے مثال ہے، اے عقیدہ ستھرا ہے یا نہیں ہے؟ تے جیڑا 6 سال تو بعد بے عیب مندا ہے او عقیدہ ستھرا نہیں ہے. ساڈا اے عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ اللہ، حتیٰ کہ تاریخ دے اندر اے آندا ہے کہ جیڑے نطفے چو محمد الرسول اللہ آئے ہن اس خاندان چو اللہ نے 500 مانو بھی بے عیب تے بے مثال بڑھا چھوڑے ہیں. اس واسطے غلط تشریح کیتی جاندی ہے جو علم نشرح لک صدرک، پیغمبر دا سینہ چاک کیتا گیا، بالکل بکواس ہے. اللہ انہیں سینہ محمد دا کھول دیتا ہے، او وہی واسطے محمد دے سینے نو اللہ نے کھولیا تے محمد دے امتی دے سینے نو محمد دے اسلام واسطے اللہ کھول چھوڑے دا ہے. امتی دا اسلام واسطے اللہ سینہ کھلیندا ہے، محمد دا دل اپنی وہی واسطے کھول چھڑیندا ہے. اللہ فرمادا سا پہلے دن تو تے پیغمبر دے دل نو قرآن والے وہی واسطے پسند فرما لیا، نزلہ علی قلبے. تو مقصد کیا ہے بھائیو؟ جتھے بھی دین دا کوئی معاملہ آوے،
تو اللہ فرماتا ہے یہودیاں طرح چشم پوشی نہ کیتی کرو، جتھے دین دا معاملہ آوے سب تو پہلے فیصلہ کیڑی کتاب تو کراؤ، بولو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر چند فیصلے اگلے جمعے تے سنو سائے بے اللہ دا قرآن کیویں فیصلے کر کے اسلام دی حقیقت نو ظاہر کر چھوڑیندا ہے۔